سلطان محمد فاتح نے جب تخت سنبھالا تو اس وقت سلطنت کافی سارے مسائل سے دو چار تھی، کیونکہ سلطان مراد کا بڑا بیٹا جس نے تخت کا وارث بننا تھا ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ وہ سلطان مراد کو کافی زیادہ عزیز تھا، اس لیے سلطان مراد نے تخت چھوڑ کر اپنے بیٹے سلطان محمد کو 12 سال کی عمر میں ہی سلطان بنا دیا۔ انہیں تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے سلطنت کے وزیر ان کے اور زیادہ قریب ہونے لگے اور ان سے اپنی بات منوانے لگے، یہاں تک کہ سلطان کے باقی وارث تخت پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے تھے، جیسا کہ اورحان جو کہ سلطان مراد کا بھتیجا تھا۔ جاندار علی خلیل پاشا سلطنت کا وزیر تھا اور اس کا پورا نام جاندار خلیل پاشا صغیر تھا۔ صغیر اس لیے کہ اس سے پہلے سلطنت کا ایک وزیر جاندار علی خلیل پاشا کبیر کے نام سے تھا، اس لیے اس کا نام صغیر رکھا گیا۔ سلطان کے بعد اگر کوئی اعلیٰ عہدہ ہوتا تھا تو وہ جاندار علی خلیل پاشا کے پاس تھا، یعنی کہ سلطنت کا وزیر اعظم، اور ینی چیری بھی اسی کے سپرد تھی۔ سلطان محمد فاتح کے جاسوسوں کا نیٹ ورک کافی زیادہ مضبوط تھا اور وہ جاسوسوں سے اکیلے خود ہی ملاقات کرتے تھے اور کسی بھی وزیر کو اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ وہ جاسوسوں سے ملے، اور یہاں تک کہ ان کو جاسوسوں کا پتہ بھی ہو۔ اسی لیے سلطان سب کچھ جانتے ہوئے بھی کسی کے خلاف اتنا جلدی کارروائی نہیں کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سلطان بہت چھوٹے تھے اور سلطنت کے وزیر کافی طویل عرصے سے سلطنت کی خدمت کر رہے تھے۔ اگر سلطان ان کے خلاف کارروائی کرتے تو سلطنت میں بغاوت شروع ہو جاتی، اور سلطنت عثمانیہ اتنی بڑی سلطنت اس وقت نہیں بنی تھی کہ وہ بغاوت برداشت کر سکے۔ جاندار علی خلیل پاشا سلطان مراد دوم کے ماتحت ایک انتہائی با اثر عثمانی عظیم وزیر تھا اور اپنے دور حکومت کے ابتدائی چند سالوں کے لیے سلطان محمد کا وفادار رہا۔ جاندار علی خاندان سلطنت عثمانیہ کا ایک انتہائی با اثر سیاسی خاندان تھا۔ ان کے دادا جاندار علی خلیل پاشا کبیر اور ان کے والد حیر الدین پاشا بھی سلطنت میں وزیر اعظم رہے۔ جاندار علی خلیل پاشا عثمانی سلطنت میں عظیم وزیر کے عہدے پر فائز ہونے والے جاندار علی خاندان کے چوتھے اور آخری رکن تھے۔ جاندار علی خلیل پاشا مذہب اور فنون میں دلچسپی رکھنے والا شخص تھا۔ سلطنت کو خلیل پاشا کی سیاست پر بھروسہ نہیں تھا، اس وجہ سے سلطان کی حفاظت کے لیے خلیل پاشا کے پاس ایک قریبی قصبے میں ایک قلعہ بنوایا گیا۔ جب سلطان محمد فاتح کو 12 سال کی عمر میں سلطان بنایا گیا تو اس وقت یورپ سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، تو سلطان نے سلطان مراد دوم کو واپس بلا لیا، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ سلطان محمد فاتح نے انہیں ایک خط لکھا کہ ابا جان، اگر آپ سلطان ہیں تو واپس آ کر اپنی سلطنت سنبھالیں، اور اگر آپ سلطان نہیں ہیں تو یہ سلطان کا حکم ہے کہ آ کر فوج کی قیادت کریں۔ سلطان مراد کو واپس آنا پڑا اور انہوں نے جاندار علی خلیل پاشا پر ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ انہوں نے ساری ذمہ داریاں خلیل پاشا کو دی ہوئی تھی اور وہ نبھانے میں ناکام رہا۔ جاندار علی خاندان قریباً 100 سالوں سے سلطنت عثمانیہ کے عہدوں پر تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ دولت مند ہو گیا تھا، جس سے اب یہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ سلطنت کے فیصلے ان کے لیے کیا ہوں گے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب جاندار علی خلیل پاشا اور سلطان کے درمیان تضاد پیدا ہوا۔ جب سلطان محمد فاتح کو سلطان بنایا گیا تو اس وقت اپنے ہی خاندان سے بغاوت شروع ہو گئی اور سلطان کا کزن اورحان نے بغاوت شروع کر دی، لیکن سلطان نے اس بغاوت کو کچل دیا اور وہ بھاگ کر قسطنطنیہ پناہ لینے چلا گیا۔ شہنشاہ قسطنطین نے سلطان سے اس کی تنخواہ لینے کا حکم دیا۔ بصورت دیگر اس نے دھمکی دی کہ اورحان سلطان ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور اگر وہ ایسا کرتا تو سلطنت میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ خلیل پاشا نے اس خط پر غصے کا اظہار کیا اور سلیمان پاشا کو حکم دیا کہ وہ اس بغاوت کو کچل دیں، اور قسطنطنیہ میں ایک خط بھیجا کہ تم یونانی لوگ احمق ہو، میں تمہاری چالاکیاں اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے تم کبھی بھی وہ نہیں لے سکتے جو تم چاہتے ہو، اور ایک دن تم ایک عظیم شکست کا سامنا کرو گے۔ اگر قسطنطنیہ اس کے جرأت مندانہ اور تیز گرفت سے بچ جاتا ہے تو یہ صرف اس وجہ سے ہوگا کہ خدا آپ کے مکروہ اور شیطانی منصوبوں کو نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ آپ احمق ہیں۔ یہ سوچ کر کہ جب ہمارے حالیہ امن معاہدے کی سیاہی بمشکل خشک ہوئی ہے تو آپ ہمیں اپنی تخلیات سے خوفزدہ کر سکتے ہیں۔ ہم طاقت اور عقل کے بغیر بچے نہیں ہیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ جنگ شروع کر سکتے ہیں تو ایسا کریں۔ اگر آپ تھریس میں اورحان کو سلطان قرار دینا چاہتے ہیں تو آگے بڑھیں۔ اگر آپ ہنگریوں کو سلطنت میں لانا چاہتے ہیں تو انہیں آنے دیں۔ اگر آپ ان جگہوں کو بازیاب کرانا چاہتے ہیں جو آپ نے طویل عرصے سے کھوئی ہوئی ہیں تو اسے آزمائیں، لیکن یہ جان لیں آپ ان چیزوں میں سے کسی میں بھی کوئی پیش رفت نہیں کریں گے۔ آپ جب بھی کچھ کریں گے تو وہ کھو دیں گے جو آپ کے پاس ہے۔ خلیل پاشا کے ان الفاظ نے سلطان کو متاثر کیا، لیکن سلطان خلیل پاشا کی اصل حقیقت جانتا تھا۔ سلطان محمد فاتح صرف اسی وجہ سے رکے ہوئے تھے کہ قسطنطنیہ کی فتح میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، کیونکہ خلیل پاشا کی طاقت اس فتح کے لیے بہت ضروری تھی، اور اگر وہ اتنے بڑے وزیر اعظم کو مار دیتے تو سلطنت میں انتشار پیدا ہو جاتا۔ اسی لیے سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح تک اسے چھوڑے رکھا۔
قسطنطنیہ کی فتح کے فوراً بعد سلطان محمد فاتح کی طرف سے 1453 میں کیے جانے والے اولین کاموں میں سے ایک جاندارلی خلیل پاشا کو قید کرنا تھا۔ اس شہر پر 29 مئی 1453 کو قبضہ کر لیا گیا تھا اور خلیل پاشا کی قید 1 جون 1453 کو ہوئی۔ اس کی پھانسی 10 جولائی 1453 کو عمل میں آئی اور اسے ازنک میں اس کے آباء و اجداد کے برعکس ایک کھلی چھت کے بغیر قبر میں دفن کیا گیا۔ ناظرین کرام، اس طرح سلطان محمد فاتح نے سلطنت عثمانیہ میں جاندارلی خلیل پاشا کے دور کا خاتمہ کیا اور اس کے خاندان کے باقی افراد ازنک میں زیادہ عرصے تک مقیم نہیں رہے، حالانکہ انہیں آخر میں سلطنت عثمانیہ کو ایک اور مختصر مدت کے لیے عظیم الشان وزیر اعظم دینا تھا، لیکن ان کی غداری کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے۔ جاندارلی خلیل پاشا اس طرح پہلا عثمانی وزیر تھا جسے سلطان نے پھانسی دی تھی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ کو اگلی ویڈیو کس تاریخی ٹاپک پر چاہیے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ ہماری ویڈیوز کے لیے تاریخی کتابوں، چینلز اور ویب سائٹس کا سہارا لیا جاتا ہے، اس لیے اکثر مورخین کی تعداد کی وجہ سے ویڈیو میں کسی شخص، جگہ یا مقام کا غلط بتا دیا گیا ہو تو اس کی نشاندہی ضرور کر دیا کریں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور نئی معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔